کہتے ہیں کہ جناب شیخ صاحب یہ بتائیں، یہ تو سب شریف لوگ ہیں، کل کو پرچے ہوں گے، قبضے ہوں گے، فلاں فلاں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی پر نہ حق و ناجائز پرچے کٹوائے جائیں گے تو پرچہ جس پہ کاٹا جائے گا وہ تھانے کچہری اور جیل میں بعد میں جائے گا، کٹوانے والا پہلے پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ جڑا والا کے غیرت مندوں، غیوروں، بلند ہمت اور عظیم جذبے رکھنے والوں، آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنی مرکزی صوبائی ڈویژنل ضلعی قیادت کے ہمراہ آپ کے پاس یہ پیغام دینے کے لیے آئی ہے کہ عرش والا رب کہہ رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ امانت داروں کے سپرد کر دو۔ ووٹ ایک امانت ہے جو ہماری مٹھی میں، ہمارے قبضے میں ہے، اور یہ ووٹ جس سے ملک کی پالیسیاں، وہ تعلیمی پالیسیاں ہوں، وہ داخلی ہوں یا خارجی پالیسیاں ہوں، یہ ووٹ جب ہم دے کے کسی کو کامیاب کرتے ہیں تو وہ شخص ایوانوں میں اور آگے پہنچ کر وطن عزیز پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر ہمارا انتخاب غلط ہوگا تو افراد کا چناؤ بھی غلط ہوگا، اور پاکستان سیاسی، معاشی، معاشرتی، داخلی اور خارجہ طور پر صحیح سمت کبھی نہیں چل پائے گا۔ حضرات گرامی، نعرے آپ سنتے ہوں گے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ ہمارے لیے ہے، لیکن جب یہ ایوانوں میں جاتے ہیں یہ نوٹ کو عزت دیتے ہیں، یہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے۔ تو جو ووٹ کو وہاں عزت نہیں دیتا وہ یہاں بھی عزت کے قابل نہیں ہے۔ آپ کے ووٹ کے قابل اور لائق کون ہے؟ جو کہ ایسا شخص ہو، نظریہ پاکستان کا حامل ہو، محب وطن ہو، اسمبلیوں میں پہنچ کر وہ بکنے والا نہ ہو، وہ جھکنے والا نہ ہو، وہ ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہ بنے، وہ بکاؤ مال نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو وطن عزیز پاکستان کے لیے دامے دل میں سخنے ہر اعتبار سے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو عوام کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو، وہ آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے ووٹ کے حقدار۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ 76 برس ہو گئے، آپ نے گھوڑوں کو بھی ووٹ دیے ہیں، زمین فروشوں کو بھی ووٹ دیے ہیں، نوسر بازوں کو بھی ووٹ دیے ہیں، دغا بازوں کو ووٹ دیے ہیں، 2 نمبر لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، بکنے جھکنے والوں کو ووٹ دیے ہیں۔ غیرت مند میدان سیاست میں اور انتخاب میں آج اتر چکے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یہ امیدوار، وہ ہمارے کاشف بٹ صاحب ہوں یا عبد المنان صاحب ہوں یا اسی طرح نثار احمد صاحب ہوں، یہ وہ ہیں جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ یہ ملک کا نظریہ بیچنے والے، نہ یہ آپ کے ووٹ کا سودا کرنے والے۔
حضرات گرامی، آج تک کیا وجہ ہے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، ملک ترقی نہیں کر سکا، بجلی کے مسائل حل نہیں ہو سکے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جب یہاں پر پارٹی ٹکٹ لیتے ہوئے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور اپنی کمپین کے اوپر وہ 25-25 کروڑ خرچ کرتا ہے، اور یہ خرچ کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو 50 کروڑ لگا چکا ہوں، 50 کروڑ کو اگر میں انویسٹ کرتا کاروبار میں تو 5 سالوں میں مجھے 50 کے ساتھ 50 اور ملنے تھے۔ اب اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جناب میں نے اپنے یہ پیسے پورے کرنے ہیں، اور وہ پیسے گلیوں سے، نالیوں سے، گٹروں سے، ان کے ڈھکنوں سے پورے نہیں ہوتے، پھر یہ بکتے ہیں ہندوستان کے آگے، یہ اپنا ضمیر اور حلف بیچتے ہیں این جی اوز کو، اور یہ بکاؤ مال کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں امریکہ کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بے ضمیروں کو منتخب کر کے جب ہم آگے بھیجتے ہیں، یہ اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، نظریہ بھی بیچتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت بھی بیچتے ہیں۔ کیا یہ آپ کے ووٹ کے قابل ہے؟ بولو نہیں ہے قابل۔ تو لہٰذا انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، آپ کے ریٹ بھی لگیں گے، آپ کو دھمکیاں بھی ملیں گی۔ میں یہ کھلے عام بات کہہ دوں، اگر ہمارے ووٹر اور سپورٹر کو کسی طرف سے دھمکی آئی یا انگلی اٹھی تو انگلی اٹھاتے ہوئے سوچ کے اٹھانا، یہ اٹھی ہوئی انگلی انشاءاللہ پھر دوبارہ نہیں اٹھنے دیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ جناب وہ آپ کا دام لگائیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بکرا منڈی کا مال ہے یا انسان ہے؟ آپ محب وطن پاکستانی ہے یا بکاؤ مال ہے؟ بولو کتنے میں چیک چل رہے ہیں؟ کتنے ہزار میں؟ کیا ریٹ لگ رہا ہے جی؟ 5,000۔ 5,000 کتنے سالوں کے لیے؟ 5 سالوں کے دن 1825 بنتے ہیں۔ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، نکال کے دیکھو کیلکولیٹر کو، 5,000 روپے کو اگر آپ 1825 پر تقسیم کریں، جواب آپ کو ملے گا 2 روپے 73 پیسے یومیہ۔ لالی پاپ بھی 2 روپے 73 پیسے میں نہیں آتا، ٹافی بھی 2 روپے 73 پیسے میں نہیں ملتی، اور بچہ بھی 2 روپے 73 پیسے میں راضی نہیں ہوتا۔ آپ کا امیدوار 2 روپے 73 پیسے میں آپ کا ایمان، آپ کا ضمیر، آپ کا تقدس، آپ کا احترام وہ خرید کے جاتا ہے۔ یہاں وہ ووٹر کو خریدتا ہے، آگے جا کے وہ خود بک جاتا ہے۔ یہ المیہ رہا ہے اس ملک کا، وطن عزیز پاکستان کا۔ وہ ایک صاحب گئے، دستک دی، بندہ باہر آیا، اس کو کہنے لگا بھائی سنا ہے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے، 3,000 اس کی جیب میں ڈالا اور کہا کہ میرا خیال رکھنا، انتخابات آ رہے ہیں، میرا خیال رکھنا۔ اس نے 3,000 واپس کرتے ہوئے کہا میرے پاس ریڑی ہے، گدا نہیں ہے، مجھے ایک گدا لے کے دے دو، میرا روزگار لگ جائے گا۔ کہتا ٹھیک ہے، گدے کا ریٹ پوچھنے گیا، پتہ چلا 60,000 میں گدا مل رہا ہے۔ کتنے ہزار میں؟ 60,000 میں گدا مل رہا ہے۔ اس نے کہا یار کوئی کم ریٹ والا، کہا اس سے ذرا کمزور ہے وہ 50,000 میں، کہا اس سے کم ریٹ والا، کہا ایک لنگڑا گدا ہے گدوں کے اس لشکر میں جس کی قیمت 40,000 ہے، وہ لے لو۔ وہ واپس آتا ہے، آگے پہلے 3 کے ساتھ 2,000 اور ملا کے کہتا ہے کہ یار یہ 5,000 تو رکھ لے، گدا ذرا مہنگا مل رہا ہے، لنگڑا گدا بھی 40,000 کا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پیسے اپنے پاس رکھ، اگر تیری نظر میں میری
ڈالنے والا ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ صاحب یہ بتائیں یہ تو سب شریف لوگ ہیں, کل کو پرچے ہوں گے, قبضے ہوں گے, فلاں فلاں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں, اگر کسی پر نہ حق و ناجائز پرچے کٹوائے جائیں گے تو پرچہ جس پہ کاٹا جائے گا وہ تھانے کچہری اور جیل میں بعد میں جائے گا, کٹوانے والا پہلے پہنچے گا, پھر وہاں معافی نہیں ملے گی. جرت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, نظریے کے ساتھ, مضبوط دستور کے ساتھ, پرعزم امیدواروں کے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان انتخابات میں اتری ہے, اور انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو کر, پہلے بھی خدمت کرتے تھے اب بھی خدمت کریں گے, پہلے بھی خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار تھے, آج بھی سرشار ہے, نہ پہلے پیچھے ہٹے تھے نہ بعد میں پیچھے ہٹیں گے. ہم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اس کے امیدواروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ پھر کھڑے ہو کے بتاؤ, ذرا جوش کے ساتھ بتاؤ, ولولے کے ساتھ بتاؤ کہ ساتھ کھڑے ہو. ان سے کرتے کیوں پیار والے ہاں